ادھر تنظر نے جلدی جلدی تماشا ختم کیا اور اپنا سامان سمیٹ کر شہر سے باہر کی طرف چل پڑا، جبکہ سعد بن ابی قیس کچھ دور کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ یکدم چونکا جب اس نے اسی اجنبی کو تنظر کے پیچھے جاتے دیکھا۔ اب وہ مجبور تھا کہ تنظر کو خبردار نہیں کر سکتا تھا، اس طرح وہ بھی اس آدمی کی نظروں میں آ سکتا تھا، لیکن وہ اتنا اندازہ ضرور لگا چکا تھا کہ اس اجنبی کا تعلق بیکن کے کسی محکمہ سراغ رسانی سے ضرور ہے۔ اس نے اس اجنبی کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ تینوں شہر سے خاصے دور نکل آئے تھے۔ اب ان کا راستہ چٹانی تھا۔ ان کے تعاقب کی صورتحال یہ تھی کہ تنظر کا تعاقب اجنبی کر رہا تھا، جبکہ اس اجنبی کا تعاقب سعد بن ابی قیس کر رہا تھا۔ تنظر اپنے تعاقب سے بے خبر تھا اور اجنبی بھی اپنے تعاقب سے بے خبر تھا۔ آخر تنظر اس غار میں داخل ہو گیا جس میں وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ تنظر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ اجنبی رک گیا۔ اسے رکتا دیکھ کر سعد بن ابی قیس بھی ایک اوٹ میں چھپ گیا، مگر اس طرح کہ وہ خود کو تو اجنبی کو دیکھ سکتا تھا لیکن وہ اجنبی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اجنبی گویا تنظر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب کافی دیر تک تنظر باہر نہ آیا تو وہ واپس پلٹ آیا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ تنظر کا ٹھکانہ ہے۔ اب وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آیا وہ ایسے ہی تنظر پر شک کر رہا ہے یا اس کا شک درست ہے، لیکن مزید کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس نے شہر واپس جانا بہتر سمجھا۔ لیکن اس سے ایک بھول ہو چکی تھی کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ تنظر اکیلا ہے یا اس کا کوئی ساتھی بھی ہے۔ وہ یہی سمجھ کر واپس آ گیا کہ تنظر اکیلا ہے۔ اس کے واپس جاتے ہی سعد بن ابی قیس تنظر کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے تنظر کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور بولا، میرے خیال میں ہمیں اب واپس چلے جانا چاہیے۔ اگرچہ تنظر بھی سعد بن ابی قیس کی بات سے فکر مند ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی مسکراتے ہوئے بولا، اور مسلم کے بیٹے کو جا کر کیا بتائے گا؟ ہم نے ابھی معلوم ہی کیا ہے۔ جتنا کام ابن مسلم نے ہمیں سونپا تھا، سعد بن ابی قیس کہنے لگا، وہ ہم کر ہی چکے ہیں۔ اس نے ہمیں قلعے کے دفاع اور یہاں کی فوج کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کو کہا تھا، اور آج میں نے شہر میں گھوم پھر کر قلعے کے دفاع کے بارے میں اچھی خاصی معلومات اکٹھی کر لی ہیں، اور میرے خیال میں ابن مسلم کے لیے یہی معلومات کافی ہوں گی۔ لیکن میں ابھی مطمئن نہیں ہوا۔ تنظر نے اسے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ ابھی چند دن اور یہاں ٹھہریں؟ سعد بن ابی قیس دوبارہ کہنے لگا۔ ہاں ابی قیس کے بیٹے، تنظر بولا، میں یہی چاہتا ہوں، لیکن اے اجمی یہ بھی سوچ کہ اگر ہم پکڑے جاتے ہیں تو یہ معلومات بھی قتیبہ کے کام نہ آ سکیں گی۔ کچھ دیر وہ اسی بحث میں مصروف رہے۔ آخر یہ طے پایا کہ سعد بن ابی قیس یہ معلومات لے کر مرو چلا جائے، اور کچھ دن بعد تنظر بھی مرو پہنچ جائے گا۔ چنانچہ اسی رات سعد بن ابی قیس مرو روانہ ہو گیا۔ مرو میں قتیبہ بن مسلم نے بیکن پر حملے کے لیے تمام حکمت عملی تیار کر لی تھی، اور اب کچھ دنوں تک اس نے یہ منصوبہ فوج کے اعلیٰ افسران کو سمجھانا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے فوج کو مصروف کرنے کے لیے مشقوں کا آغاز کروا دیا تھا۔ مرو شہر سے باہر تمام دن دھول اٹھ کر بیٹھتی تھی۔ اس دھول میں کبھی گھوڑ سوار آپس میں برسرے پیکار نظر آتے تھے تو کبھی پیادہ دستے۔ اس دن بھی گرد و غبار کا یہ اٹھ کر بیٹھنا جاری تھا، جب قتیبہ نے فوج کے اعلیٰ افسران کو قاصد بھیج کر بلا لیا۔ وہ اس وقت میدان میں ہی موجود تھا اور ان مشقوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو قتیبہ نے انہیں اپنے منصوبے سے آگاہ کرنا شروع کیا۔ اس نے زیادہ لمبی بات نہ کی، بس چند جملوں اور اس کے بعد نقشے کی مدد سے تمام منصوبہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ اور مجھے امید ہے کہ ہم خاموشی سے اہل بیکن کے سر پر ٹوٹ پڑیں گے، کیونکہ ہماری رازداری ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ اگر ہم بیکن فتح کر لیتے ہیں تو بخارا تک ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ ہماری اگلی منزل بخارا ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے زمین پر بچھائے نقشے پر اس جگہ انگلی رکھ دی جہاں بخارا لکھا ہوا تھا۔ اس نے باری باری سب کی طرف دیکھا اور سب کو خاموش دیکھ کر دوبارہ کہنے لگا،
لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس مرتبہ کی جنگ پچھلی جنگ سے مختلف ہوگی۔ اس مرتبہ ہمیں صحیح معنوں میں مرنا اور مارنا ہوگا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ اس بار بھی معاملہ صلح پر ختم ہو جائے گا۔ اس دفعہ ہمارا مقابلہ دروان سے ہے جو مرنا اور مارنا جانتا ہے، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ اگر ہماری طرف سے رازداری نہ برتی گئی تو وہ ارد گرد کے علاقوں سے بھی فوج اکٹھی کر لے گا، اور اس طرح ہمارے لیے بیکن فتح کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا۔ یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر وہ نقشے پر دیکھتا رہا اور پھر سر اٹھا کر کہنے لگا، بیکن کا دفاع بھی میرے علم کے مطابق خاصا مضبوط ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں صحیح معلومات کم ہی ہیں، اسی لیے میں نے 2 آدمی بیکن بھیجے ہیں۔ میرے خیال میں وہ چند دن تک آ جائیں گے، اور پھر ہم ان کی حاصل کردہ معلومات کی روشنی میں کوئی جامع فیصلہ کر سکیں گے۔ اور سب نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا۔ ویسے ابن مسلم، زرار بن حسین بولا، کیا انہیں اب تک واپس نہیں آ جانا چاہیے تھا؟ ہاں، قتیبہ نے کہا، انہیں آ تو جانا چاہیے تھا، لیکن شاید وہ ابھی مزید معلومات کی تلاش میں ہوں۔ نہیں ابن مسلم، مجھے ڈر ہے کہ وہ پکڑے نہ گئے ہوں۔ زرار بن حسین بولا تو قتیبہ نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی کا ہلکا سا تاثر ابھرا۔ وہ بولا، لیکن ان کا کام تو بس دفاعی انتظامات دیکھنے کا تھا جو وہ قلعے میں گھوم پھر کر دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، تم لوگ اپنے اپنے دستوں میں چلو، مجھے کچھ اور انتظام کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر سب لوگ وہاں سے چلے گئے، اور اب وہ اکیلا کھڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ سعد بن ابی قیس کو گئے ہوئے دوسرا دن تھا۔ تنظر اسی غار میں موجود تھا۔ رات کا اندھیرا پھیر رہا تھا اور وہ اس آدمی کی وجہ سے پریشان تھا جس نے اس کا پیچھا کیا تھا، اسی لیے وہ کچھ دن خاموشی سے گزارنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی نظر میں آ جائے۔ اتنا تو اسے یقین ہو چلا تھا کہ اس آدمی کا تعلق بیکن کے محکمہ سراغ رسانی سے تھا۔ ابھی وہ بیٹھا اپنے اگلے منصوبے کے تانے بانے ہی بن رہا تھا جب اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس آواز سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ 3-4 آدمی تھے۔ تنظر کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ فوراً اٹھا اور تلوار کی طرف لپکا جو اس نے غار کی دیوار کے ساتھ کھڑی کر رکھی تھی۔ تلوار اٹھا کر وہ فوراً غار سے باہر نکل آیا۔ اس کا خیال تھا کہ آنے والے ابھی کچھ دور ہوں گے اور وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر نکل جائے گا، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ جو ہی وہ غار سے باہر آیا اسے دھر لیا گیا۔ باہر 4 آدمی فوجی لباس میں ملبوس تھے۔ انہوں نے تنظر کو پکڑ کر اس کے بازو پیچھے کر کے باندھ دیے اور اسے لے کر شہر کی طرف چل پڑے۔ تنظر شور مچا رہا تھا کہ اسے کیوں پکڑ کر لے جایا جا رہا ہے، لیکن ہر بار منہ سے آواز نکلنے کے ساتھ ہی ایک تمانچہ اس کے بھرے ہوئے گالوں پر پڑتا تھا۔ آخر تنگ آ کر تنظر نے چیخو پکار بند کر دی اور خاموشی سے ان 4 کے ساتھ چلتا رہا۔ اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا کہ اس کا راز اب کھل چکا ہے، اور اب وہ خود کو آنے والے لمحات کے لیے تیار کر رہا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ لوگ شہر میں داخل ہوئے اور تنظر کو ایک خوبصورت عمارت میں لے جایا گیا۔ تنظر کو عمارت کے باہر لکھے گئے الفاظ سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ محکمہ سراغ رسانی کا دفتر تھا۔ ان 4 نے تنظر کو ایک کمرے میں چھوڑا اور باہر نکل گئے۔ یہ کمرہ کسی کی خوابگاہ معلوم ہوتا تھا۔ اسے نہایت ہی خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں موجود مخملی پلنگ دیکھنے والے پر نیند طاری کر رہا تھا۔ تنظر حیران ہو کر کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق اگر یہ محکمہ سراغ رسانی کا دفتر تھا تو اسے اس وقت کسی تاریک کوٹری میں ہونا چاہیے تھا، لیکن جوں وہ سوچتا جاتا اس کا سر چکراتا جاتا تھا۔ اس کے بازو ابھی تک بندھے ہوئے تھے جنہیں وہ کوشش کے باوجود آزاد نہ کروا سکا۔ اگر اس کے بازو آزاد ہو جاتے تو اس عمارت سے فرار ہونا اس کے لیے مسئلہ نہ تھا، کیونکہ اندر آتے ہوئے اس نے ایک راستہ ایسا دیکھ لیا تھا جو اس کے فرار کے لیے موزوں تھا۔ وہ ابھی حالات کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک پختہ عمر کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہونے والے کو دیکھ کر وہ بے اختیار چونک اٹھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے تنظر کا پیچھا کیا تھا۔
اندر آتے ہی وہ سامنے موجود پلنگ پر بیٹھ گیا اور تنظر کو، جو کہ ابھی تک کھڑا تھا، مخاطب کرتے ہوئے بولا، کہو کیا حال ہے تنظر؟ اس نے تنظر پر کچھ زیادہ ہی زور دیا تھا اور فوراً تنظر کے چہرے پر نگاہیں گاڑ دیں۔ وہ اس کے چہرے کا رد عمل پڑھنا چاہتا تھا۔ تنظر کا رد عمل بالکل اس کے اندازے کے مطابق تھا۔ تنظر اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا تھا۔ تنظر کو حیران دیکھ کر اس نے ہلکا سا کہکا لگایا اور بولا، بہت خوب، تو میں نے تمہارا نام صحیح لیا ہے۔ اس نے تنظر کی طرف دیکھا۔ نہیں، تنظر نے جھوٹ بولا۔ تو پھر تم ہی اپنا نام بتاؤ۔ اس نے تنظر کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ میرا نام غورک ہے، تنظر نے جواب دیا۔ تنظر کا جواب سن کر وہ شخص بستر سے اٹھا اور تنظر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر غور سے اسے دیکھتا رہا۔ تنظر مسلسل جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا، جس کی اسے امید کم ہی تھی۔ اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اس آدمی کو اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ دوسری بات جو اس کے ذہن میں ابھری تھی وہ یہ تھی کہ کیا سعد بن ابی قیس مرو جاتے ہوئے پکڑا گیا ہے اور اس نے یہ تمام باتیں اگل دی ہیں۔ وہ شخص شاید تنظر کی زبان سے ہی حقیقت کا اقرار کروانا چاہتا تھا، اس لیے بار بار تنظر پر نفسیاتی حملے کر رہا تھا۔ اس بار بھی وہ اچانک ہی بول پڑا، لیکن اگر تمہارا دوسرا ساتھی، کچھ وقفہ دے کر پھر بولا، پکڑا جاتا تو شاید تم حقیقت چھپا نہ سکتے۔ اس چھوٹے سے وقفے میں تنظر کے چہرے پر پریشانی کی ایک خفیف سی جھلک آ کر گزر گئی، لیکن یہ جھلک اس شخص کی جاندیدہ نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ شخص پھر بولا، چلو چھوڑو ان باتوں کو، ذرا آرام سے بیٹھو، آرام کرو، پھر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تنظر کے ہاتھ کھول دیے اور کمرے سے نکلنے لگا۔ جاتے جاتے وہ رکا اور تنظر کی طرف منہ کر کے بولا، میرا نام ارد ہے، ہم آج سے دوست ہوئے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا اور تنظر حیران پریشان بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں اس پائے کے سراغ رساں بھی ہو سکتے ہیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے فرار کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے ہاتھ نہ کھولے جاتے۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح پڑا رہا۔ جب نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں تو اس نے سونے کا ارادہ کر لیا۔ آج جانے کتنے دنوں بعد وہ نرم بستر پر سونے لگا تھا۔ اس نے ایک بار سر تکیے پر رکھا تو اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ تمام رات سوتا رہا۔ وہ سوتا ہی رہتا اگر وہ اسے جھنجھوڑ کر نہ اٹھاتی۔ تنظر نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک مظلوم صورت لیکن حسین لڑکی اسے اٹھا رہی تھی۔ اس کے لباس اور سہمی ہوئی صورت دیکھ کر تنظر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ یقیناً خادمہ ہے۔ وہ اٹھا تو خادمہ اسے کھانا دے کر چلی گئی۔ کھانا واقعی لذیذ تھا، لیکن یہ سب باتیں جو ابھی تک ہوئی تھیں تنظر کے لیے واقعی عجیب تھیں۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کھانا کھا کر تنظر کافی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا۔ وہ اس وقت چونکا جب وہی شخص یعنی ارد اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے وہی خادمہ اندر داخل ہوئی جس نے تنظر کو کھانا دیا تھا۔ وہ خالی برتن اٹھانے اندر آئی تھی۔ جتنی دیر وہ برتن اٹھاتی رہی وہ دونوں خاموش رہے، لیکن جو ہی وہ باہر نکلی ارد کمرے کے کونے میں موجود کرسی پر بیٹھ گیا اور تنظر سے کہنے لگا، تنظر، میرا نام تنظر نہیں غورک ہے۔ تنظر نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تم لاگ چھپانے کی کوشش کرو، لیکن جو کچھ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اسے جھٹلا تو نہیں سکتا۔ اس نے تنظر کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ تنظر نے پریشان ہو کر کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر لمحے تمہارے چہرے کا اتار چڑھاؤ تمہارے جھوٹ کی چولی کھا رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری اصلیت کھل چکی ہے۔ کس طرح کھلی یہ اس وقت بتاؤں گا جب تم ہمارا ساتھ دینے کی حامی بھرو گے۔ میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو، تنظر نے ایسے لہجے میں کہا جس میں حیرت نمایاں تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ تم قتیبہ کے جاسوس ہو اور مرو سے آئے ہو۔ ارد یہاں تک کہہ کر رک گیا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میرے دوست، تنظر اسے ٹالنا چاہتا تھا۔ دیکھو میں تم پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا، ہاں اگر تم نے مجبور کیا تو۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ دوبارہ بولا،
میری پوری بات سن لو، تمہارا ہی اس میں فائدہ ہے۔ میرا کیا فائدہ ہے جو تمہیں مجھ سے زیادہ عزیز ہے؟ تنظر نے سوال کیا۔ تمہیں بس چھوٹا سا کام کرنا ہوگا، تمہارے قدموں میں دولت نچھاور کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ بیکند کی حسین کنیزیں تمہاری ملکیت ہوں گی، اس نے کہا۔ اب تنظر اس کی باتوں میں دلچسپی لے رہا تھا، لیکن وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے عورت کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ بس وہی کام جو تم قتیبہ کے لیے کر رہے ہو، عورت نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر تنظر اٹھ چل پڑا، لیکن فوری خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ پہلے تم قتیبہ کے لیے جاسوسی کرنے آئے تھے، اب ہمارے لیے کرو۔ اس کے ساتھ ہی عورت بے نیازی سے اٹھا اور یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، اگر تم ہمارے لیے کام کرو گے تو تم آزاد ہوگے، معاشرے میں عزت ملے گی، دولت ملے گی اور بہت کچھ ملے گا۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو قید خانے کی اس کوٹھڑی میں بند کر دوں گا جس میں کوڑ زدہ قیدی بند ہیں، نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، اور پھر تم بھی اسی حالت کو پہنچ جاؤ گے۔ قدیم بادشاہوں کے ہاں قید خانوں کا عجیب تصور ہوتا تھا، اگر کوئی شخص ان میں پہنچ جاتا تو شاید قسمت سے ہی باہر آ سکتا تھا، ہزاروں میں سے شاید کوئی ایک بچ کر نکلتا۔ یہ قید خانے انتہائی تاریک، گندے اور بدبودار ہوتے تھے، اور حد تو یہ کہ قیدی جائز ضروریات سے بھی یہیں فارغ ہوتے تھے۔ یہاں بند قیدیوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، یہاں ایسے قیدی بھی بند ہوتے تھے جنہوں نے کئی سال سے روشنی نہیں دیکھی ہوتی تھی۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اسی بیماری میں سسک سسک کر مر جاتا تھا۔ جو بیماری یہاں عام ہوتی تھی وہ کوڑ، جس میں قیدی کا جسم زخموں سے بھر جاتا تھا، پھر زخم گلنے لگتے تھے اور پھر ان میں کیڑے پڑ جاتے تھے، اور پھر وہ شخص نہ جیتا تھا نہ مرتا تھا۔ اگر ایک شخص کو کوڑ لاحق ہو جاتا تو اس کوٹھڑی میں بند تمام قیدی اس کی لپیٹ میں آ جاتے تھے، اور اگر کسی کو اس قیدی پر زیادہ ہی رحم آ جاتا تو اسے قتل کروا دیا جاتا تھا۔ تنظر ان تمام باتوں سے واقف تھا، اس لیے عورت کی باتیں سن کر وہ کام کر رہ گیا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ عورت کے کہنے کے مطابق کام کرے گا۔ اسے سب سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی لالچ تھی۔ تنظر کی جگہ کوئی اور مسلمان ہوتا تو کبھی ان باتوں کو قبول نہ کرتا، لیکن اسے ابھی مسلمان ہوئے عرصہ ہی کتنا ہوا تھا، ابھی تو اسلام اس کے دل میں بھی مکمل طور پر نہیں اترا تھا۔ اسی لیے جب اسے دولت ملنے کی امید نظر آئی تو وہ سب کچھ بھول گیا، اس پر یہ کہ اسے حسین لوڈیوں کا لالچ دیا گیا تھا۔ وہ تصور میں ان لوڈیوں کو کسی اور ہی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دولت کے نشے پر جب عورت کا نشہ سوار ہوا تو تنظر کے اندر کی دنیا ہی بدل گئی۔ یہ اس کے ایمان کی کمزوری تھی کہ دولت اور حسین عورتوں کے تصور نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ یہ صرف اسی کے ایمان کی کمزوری نہیں تھی، بلکہ آج کے دور کے ہر انسان کی کمزوری بن چکی ہے، اور ہم اس کمزوری کا تصور کر کے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہی تنظر جو کچھ دیر پہلے عورت کو کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، اب بے چینی سے عورت کا انتظار کر رہا تھا۔ دوپہر کے وقت عورت تو نہ آیا، البتہ وہ خادمہ کھانا لے کر آ گئی۔ جب وہ کھانا رکھ کر جانے لگی تو تنظر نے اسے کہا، عورت کو بلا دو گی؟ مالک کہیں گئے ہوئے ہیں، خادمہ نے جواب دیا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ تنظر اسے مسلسل گھورے جا رہا تھا، اور وہ اس کی نگاہوں کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ حسین تھی اور اپنی طرف اٹھتی نگاہوں کی زبان جانتی تھی۔ وہ واپس مڑی اور تنظر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر تنظر کی طرف خاموشی سے دیکھنے کے بعد بولی، مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے؟ تنظر نے بے ساختہ کہہ دیا، اور پھر کچھ شرمندہ سا ہو کر بولا، کچھ نہیں، اب تم جاؤ۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تمہاری نگاہوں کا مطلب نہیں سمجھتی تو تم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہو، لیکن کاش تم بھی میرا دل پڑھ سکتے۔ تمہیں ایک ہی بار دیکھنے سے تم مجھے اپنے لگے ہو۔ اس خادمہ نے بغیر کسی جھجک کے کہہ دیا، اچھا میں شام کو پھر آؤں گی، اس نے آہستہ سے کہا اور باہر نکل گئی۔ وہی تنظر جو پہلے عورت کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، اب اس خادمہ کے انتظار میں بے حال ہوا جا رہا تھا۔
وہ خادمہ تنظر کے کمرے سے نکلی اور سیدھی ایک اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کمرے میں ایک میز کے پیچھے عورت بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بے تکلفی سے عورت کے پاس جا بیٹھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ خادمہ نہ ہو بلکہ عورت کی کوئی دوست ہو، اور واقعی وہ خادمہ تھی بھی نہیں۔ اور اس جیسی چند اور لڑکیوں کو عورت نے خاص طور پر تربیت دی تھی جو کہ جاسوسی نوعیت کی تھی۔ ان لڑکیوں کے ذمہ یہ کام تھا کہ اگر کوئی جاسوس پکڑا جاتا یا نظروں میں آ جاتا تو اس کے سینے سے راز نکالنے کے لیے ان حسین لڑکیوں کو استعمال کیا جاتا تھا، اور اب اس لڑکی کے ذریعے وہ تنظر کے سینے سے سچ اگلوانا چاہتا تھا۔ کہو شازی، کیا رہا؟ عورت نے اس لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اب وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور عورت کی انگلیاں اس کے بالوں میں رینگ رہی تھیں۔ کچھ نرم ہوا لگتا ہے، ویسے میں اسے جتنا سخت جان سمجھتی تھی وہ اتنا ہے نہیں، جلد ہی ہماری مٹھی میں ہوگا۔ اس لڑکی نے، جس کا نام عورت نے شازی لیا تھا، جواب دیا۔ ویسے دولت کا نشہ اس سے بڑھ کر کسی شخص کی کیا کمزوری ہوگی، اوپر سے تمہاری زلفوں کا جادو، اور آخر میں اس بھیانک قید سے آزادی۔ کہو کیسا ہے؟ اس نے شازی کو آنکھ ماری اور دونوں نے کہکا لگایا۔ میں اس بات پر بہت حیران ہوں، شازی نے حیرت بھرے لہجے میں عورت سے کہا۔ تم نے اس شخص کے بارے میں اتنی تفصیلی معلومات کیسے حاصل کر لیں؟ بس اسے اتفاق ہی سمجھو، عورت نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ ہم جس شعبے میں کام کرتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ عام لوگوں کے برعکس ہماری 2 آنکھیں پیچھے بھی ہوتی ہیں۔ میں جب اس شخص کا تعاقب کر رہا تھا تو مجھے شک ہوا کہ ایک آدمی مسلسل میرے تعاقب میں ہے۔ میں نے اپنے شک کی تصدیق کرنے کے لیے یوں ہی ادھر ادھر کے 2-3 چکر لگائے۔ وہ آدمی میرے ساتھ سائے کی طرح چپکا رہا۔ میں لاپرواہی سے چلتا جا رہا تھا اور ان لوگوں کا ٹھکانہ معلوم کر کے واپس مڑ گیا۔ میں نے یہ ظاہر کیا کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ ان لوگوں نے ایک کشادہ غار میں اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ میں وہاں سے مڑا اور ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کر قریب ہی چھپ گیا۔ میرا تعاقب کرنے والا بھی اس غار میں داخل ہو گیا تو میں قریب چلا گیا۔ ان کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں مرو سے آئے ہیں اور انہیں خراسان کے مسلمان گورنر قتیبہ بن مسلم نے کسی خاص مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ اس کا دوسرا ساتھی کہاں گیا؟ شازی نے عورت سے پوچھا۔ وہ تنظر سے مرو جانے کی بات کر رہا تھا، عورت نے شازی کے بالوں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ وہ شاید نکل گیا ہے۔ میں دونوں کو پکڑنا چاہتا تھا مگر اس میں خطرہ تھا کہ الٹا یہ مجھے پکڑ کر مرو نہ لے جائیں۔ میں نے اس وقت انہیں چھیڑنا مناسب نہ سمجھا اور چپ چاپ نکل آیا۔ بعد میں نے ان کی گرفتاری کا بندوبست کیا لیکن اس کا ساتھی نکل چکا تھا۔ میں نے اپنے آدمی اس کے پیچھے دوڑائے مگر اس کا سراغ نہ ملا۔ تم واقعی بہت ذہین ہو، شازی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک مرغہ تو پھنس ہی گیا ہے۔ اگر یہ ہماری لائن پر چل پڑا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے بدترین تشدد کا سامنا کرنا پڑے گا، عورت نے صفاقی سے کہا۔ کیا تم نے حکام میں بالا کو اس کی اطلاع دی ہے؟ شازی نے پوچھا۔ ہاں، میں نے بیکن کے گورنر کو یہ اطلاع دے دی ہے، عورت نے کہا۔ گورنر نے محترم دروان کو اس بات سے آگاہ کر دیا ہے۔ تاریخ میں بیکن کے گورنر کا نام نہیں ملتا۔ دروان بخارا کا بادشاہ تھا جسے بعض مورخوں نے دروان خزا بھی لکھا ہے۔ بیکن بخارا کے شہروں میں سے تھا جبکہ بخارا شہر سلطنت بخارا کا دارالحکومت تھا۔ میں نے گورنر کو تفصیل سے آگاہ کر دیا ہے، عورت نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کہ قیدی سے ابھی کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی۔ جو ہی کوئی خاص بات معلوم ہوگی انہیں آگاہ کر دیا جائے گا۔ خاص بات معلوم کرنا تو اب میرا کام ہے، شازی نے بڑے ناز و انداز سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ عورت نے اسے اٹھتے دیکھ کر اس کا بازو پکڑ کر بٹھا لیا۔ لگتا ہے تم مجھ سے اکتا گئی ہو۔ میں کوئی اتنا بوڑھا تو نہیں ہو گیا، یہ تو بس بالوں میں ذرا چاندی جھلکنے لگی ہے۔ شازی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شازی کے جانے کے بعد اور تنظر کے پاس چلا گیا۔ تنظر کمرے میں بند رہنے کی وجہ سے اکتایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ عورت نے اس کی اکتاہٹ کو محسوس کر لیا تھا اور اس کا اندازہ تھا کہ یہ کمزور قوت ارادی کا مالک انسان ہے
پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ ارد نے تنظر کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہمارے ساتھ کام کرو گے یا؟ ارد نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ سوچنے کو چھوڑو، تنظر نے معنی خیز انداز میں کہا۔ فرض کر لو کہ میں تمہارا ساتھ دینے پر تیار ہو جاتا ہوں، تم یہ بتاؤ مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تنظر کی بات سن کر ارد کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کا اندازہ ٹھیک نکلا تھا، اتنی دولت ملے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ارد نے اسے ترغیب دلاتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ملے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تنظر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں تیار ہوں، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ میری جان بخشی کر دی جائے گی اور انعام بھی ملے گا؟ تم ہمارے ساتھ وفاداری ثابت کرو، ارد نے کہا، پھر دیکھو تمہاری کتنی قدر کرتے ہیں۔ میں اپنی وفاداری کیسے ثابت کر سکتا ہوں؟ تنظر نے پوچھا۔ جو کچھ میں پوچھوں گا اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو، ارد نے کہا۔ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تنظر نے کہا۔ تم ہر طرح سے مجھے اپنا وفادار پاؤ گے۔ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ ارد نے تنظر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ قتیبہ بن مسلم نے، تنظر نے جواب دیا۔ یہاں آنے کا مقصد؟ ارد نے دوبارہ سوال کیا۔ جاسوسی، وہ بیگن پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تنظر نے کہا۔ یہ سن کر ارد بے اختیار اپنی جگہ سے یوں اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اسے کسی بچھو نے کاٹا ہو۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا اور وہ بے یقینی کے عالم میں تنظر کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے یہ امید تو تھی کہ آنے والے وقت میں قتیبہ کسی وقت ضرور بیکن کا رخ کرے گا، مگر اس کے وہم و گمان بے بنا تھا کہ وہ اتنی جلدی حملہ کرے گا۔ وہ کب تک حملہ کرنا چاہتا ہے؟ ارد نے خود کو سنبھالتے ہوئے تنظر سے پوچھا۔ یہ مجھے معلوم نہیں، تنظر نے کہا، البتہ اس نے حملے کا منصوبہ بنا لیا ہے اور ہماری اطلاع کا منتظر ہے۔ اگر اب تک اسے اطلاع پہنچ گئی ہے تو شاید چند دن تک وہ حملے کے لیے کوچ کر جائے۔ تم نے تو مجھے فکر مند کر دیا ہے، ارد نے فکر مندی سے کہا۔ بہرحال یہ اطلاع ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تم نے اپنی وفاداری ثابت کر دی ہے، اس کا تمہیں اتنا انعام و اکرام ملے گا کہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ ارد تنظر کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ وہ خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہاں سے نکل کر وہ سیدھا بیکن کے گورنر کے پاس جا پہنچا۔ اس نے اپنے آنے کی اطلاع بھجوائی تو گورنر نے اسے فوراً بلوا لیا۔ اس نے گورنر کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو گورنر بھی پریشان ہو گیا۔ گورنر نے فوری طور پر اپنے اعتماد کے چند جاسوسوں کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ وہ مرو سے آنے والے راستے پر نظر رکھیں اور جو ہی کوئی لشکر آتا دکھائی دے تو فوراً بیکن آ کر گورنر کو اطلاع دیں۔ ان جاسوسوں کو بھیجنے کے بعد گورنر نے کچھ اور عہدیداروں کو طلب کر کے احکامات جاری کیے اور خود بخارا کے بادشاہ دروان خزا کو یہ تشویشناک اطلاع دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ گورنر کے جانے کے بعد ارد وہاں سے واپس آ گیا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ تنظر اتنی جلدی وفاداری بدلنے پر کس طرح آمادہ ہو گیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ دولت اور حسین عورت وہ جادو ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ اگرچہ تنظر نے اسے بڑی اہم اطلاع دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی اس پر مکمل اعتبار کرنے کو تیار نہ تھا۔ چنانچہ اس نے بظاہر تنظر کو گھومنے پھرنے کی آزادی دے دی، مگر اس کی نگرانی پر ایک آدمی مقرر کر دیا جسے سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا تھا۔ ارد کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ جب وہ تنظر سے معلومات لینے گیا تھا تو اس سے کچھ ہی دیر پہلے شازی اس کے کمرے سے نکل کر گئی تھی اور اس کے چہرے پر کامیابی کا خمار چھایا ہوا تھا۔ وہ تنظر کے ایمان کی کمزور سی دیوار میں بڑی آسانی سے نقب لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے تنظر کے جوان جسم سے اپنی خواہش بھی پوری کر لی تھی اور اسے اپنی وفاداری بدلنے پر بھی آمادہ کر لیا تھا۔ تنظر چونکہ نو مسلم تھا اس لیے آسانی سے پھسل گیا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اس کے دماغ پر شازی کا حسن اور دولت کا لالچ اس بری طرح سوار ہوا تھا کہ وہ اسلام سے دستبردار ہو گیا۔ ادھر شازی تنظر کے ایمان پر ڈاکہ ڈال چکی تھی اور ادھر تنظر کا ساتھی سعد بن ابی قیس قتیبہ بن مسلم کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ابھی واپس پہنچا تھا۔ اس نے راستے میں بہت کم آرام کیا تھا۔ تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا۔ اس کے لیے کھڑا رہنا محال ہو رہا تھا،
لیکن وہ کسی نہ کسی طرح ہمت کر کے قتیبہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر پہلے قتیبہ کو یہ اطلاع دے گا کہ وہ بیکن میں جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ فرض پورا کرایا ہے، لیکن قتیبہ نے اس کی حالت بھانپ لی تھی۔ قتیبہ نے سعد کو آرام کرنے کے لیے کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ خود اسے بلا لے گا۔